دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محمد رفیع کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ رفیع کی ابتدائی زندگی کیسے اور کہاں گزری، ان کے بڑے بھائی نے کیسے انہیں سپر سٹار بنایا، محمد نوشاد کا رفیع کی کامیابی میں کتنا ہاتھ تھا، شادی کتنی کی، اولاد کتنی ہوئی، جب رفیع نے فری میں گانا گایا اور پیسے واپس لوٹا دیے، پورا واقعہ کیسے ہے، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اسٹرگل دور۔ محمد رفیع 24 دسمبر 1924 کو پنجاب کے گاؤں کوٹلہ سلطان سنگھ میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن ہی سے گانے کا شوق تھا۔ ایک بار گاؤں میں ایک فقیر گاتا جا رہا تھا، انہیں اس کی گائیکی اتنی اچھی لگی کہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے اور ساتھ ہی اس کے گیت کی بھی نقل کرتے رہے۔ جس گلی میں فقیر جاتا یہ بھی وہیں چل دیتے۔ محمد رفیع کے 5 بھائی تھے۔ بڑے بھائی دین محمد ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ یہ سارا کنبہ لاہور شفٹ ہو گیا اور دین محمد نے یہاں ہیئر کٹنگ کی شاپ کھول لی۔ وہ چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ رکھتے، اسکول سے آنے کے بعد وہ سارا وقت بھائی کے پاس گزارتے۔ دین محمد رفیع کو سنگیت کی محفلوں میں لے جاتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ لاہور میں سیگل کا شو تھا۔ رفیع بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اچانک وہاں کی بجلی فیل ہو گئی۔ سیگل نے کہا کہ جب بجلی آئے گی تبھی وہ گانا گائیں گے۔ اب منتظمین پریشان ہو گئے کہ اتنی دیر مجمع کو کیسے قابو کرے۔ وہیں دین محمد کے ایک واقف کار بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ رفیع کو گوائیں۔ دین محمد نے منتظمین سے کہا ان کا بھائی مجمع کو اپنا گانا سنا سکتا ہے۔ منتظمین نے کہا یہ بچہ کیسے گائے گا؟ دین محمد نے کہا آپ اسے موقع دیں۔ محمد رفیع کو سٹیج پر کھڑا کر دیا گیا بغیر مائک کے۔ جب ان کی آواز گونجی تو سب حیران رہ گئے کہ یہ ایک 12-13 سال کے بچے کی آواز ہے۔ ان کی آواز کی اونچائی بہت زیادہ تھی۔ مجمع نہایت خاموشی سے گانا سنتا رہا اور جب گانا ختم ہوا تو پنڈال تالیوں سے گونج اٹھا۔ خود سیگل نے ان کی گائیکی کی بڑی تعریف کی جو ان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا۔ بڑے بھائی انہیں ریڈیو اسٹیشن بھی لے کر گئے جہاں انہوں نے گیت سنا کر سب کو حیران کر دیا۔ دین محمد کی ہیئر کٹنگ شاپ پر فلم ساز شیام سندر بھی آتے تھے۔ ایک بار انہوں نے رفیع کو گاتے سنا تو بہت حیران ہو گئے اور انہوں نے اپنی پنجابی فلم میں گیت گوایا۔ دین محمد بھائی کو بڑا فنکار بنانا چاہتے تھے۔ ان کے ایک دوست عبدالحمید بھی ان سے متفق تھے، لہذا وہ اور عبدالحمید رفیع کو لے کر پہلے لکھنؤ گئے اور وہاں موسیقار اعظم نوشاد علی کے والد سے ملاقات کی اور ایک سفارشی چٹھی لکھوا کر بمبئی آئے اور نوشاد صاحب کو وہ چٹھی دی تو اسے دیکھ کر نوشاد بولے تم سفارش بھی ایسی لائے ہو کہ میں منع نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے رفیع سے کچھ گانے کو کہا اور جب انہوں نے گانا سنایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کس کی شاگردی میں سیکھا ہے؟ انہوں نے اپنے استادوں کے نام بتائے اور جب یہ بتایا کہ وہ کلاسیکی راگ راگنیوں سے بھی واقف ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن یہ کہا کہ فی الحال ان کے پاس صرف ایک کورس ہے جس میں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا انہیں گانے سے مطلب ہے خواہ وہ ایک کورس ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سیگل کے پرستار تھے۔ ایک بار آکاش وانی میں سیگل آئے ہوئے تھے۔ رفیع اپنے بھائی کے ساتھ ان سے ملنے گئے۔ سیگل ان سے ملے اور دعا دی۔ وہاں شیام سندر بھی آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی فلم گاؤں کی گوری کے لیے سائن کیا۔ ان کے والد جو پہلے گائیکی کے خلاف تھے بیٹے کی شہرت دیکھ کر سنگیت کو اپنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شادی۔ محمد رفیع نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی بشیرہ بی بی سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹا خالد ہے۔ ہندوستان کی تقسیم کے دوران بلوائیوں نے بشیرہ بی بی کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کے ماں باپ کو بلوائیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اسی ڈر سے وہ بھارت میں نہیں رہنا چاہتی تھی اور رفیع صاحب بھارت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، لہذا بشیرہ بی بی اپنے بیٹے کے ساتھ لاہور آ گئی، لیکن رفیع صاحب نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑا۔ وہ بیوی اور بچے کے اخراجات برابر بھیجتے رہے۔ بعد میں رفیع صاحب نے عبدالحمید کی سالی بلقیس بانو سے شادی کر لی۔ ان سے ان کے 6 بچے ہوئے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ 1947 کا سال رفیع صاحب کی زندگی میں پریشانیاں لے کر آیا تھا۔ پہلے بیوی چھوڑ کے چلی گئی اور ملک تقسیم ہو گیا۔ ساتھ ہی 18 جنوری 1947 کو سیگل کی وفات ہو گئی جس کا انہیں گہرا صدمہ پہنچا۔ وہ سیگل کو اپنا گرو مانتے تھے۔ گانے کے پیسے کیوں واپس کیے؟ لکشمی کانت اور پیارے لال کا تعلق بھی بہت پرانا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رفیع صاحب کے پاس یہ دونوں موسیقار آئے اور ان سے کہا کہ ہم ابھی فلمی دنیا میں نئے ہیں اور ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، اگر آپ ایک گیت گا دیں تو ہماری فلم بھی ہٹ ہو جائے گی۔
رفیع صاحب نے دھن سنی، انہیں پسند آئی، لہٰذا انہوں نے گانا ریکارڈ کروا دیا۔ ریکارڈنگ کے بعد لکشمی کانت نے 1000 روپے لفافے میں رکھ کر ان کی نظر کیے۔ رفیع صاحب نے لفافہ کھولے بغیر دونوں بھائیوں کو لفافہ واپس کرتے ہوئے کہا، میری طرف سے اس کی مٹھائی کھا لینا اور ہمیشہ مل بانٹ کر کھانا۔ دونوں بھائی ہمیشہ یہ کہتے رہے، رفیع صاحب جیسا مہان کوئی دوسرا نہیں۔ رفیع صاحب کے کل گانوں کی تعداد 4500 ہے۔ 1948 میں مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد جو گیت گایا وہ بھی امر ہو گیا۔ اس گانے کے کئی ہزار ریکارڈ فروخت ہوئے۔ گیت یہ تھا، سنو سنو اے دنیا والو، باپو کی یہ امر کہانی۔ کون سا نشہ کرتے تھے؟ موسیقار روی کا کہنا ہے کہ رفیع صاحب کو کوئی بھی گانا دیجیے، وہ اس خوبی سے گاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے جیسے اداکار گا رہا ہو۔ انہیں نیشنل ایوارڈ اور پدم شری ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وہ وقت اور کام دونوں پابندی سے کرتے۔ موسیقار خیام رفیع صاحب کے بڑے متقد تھے۔ ان کی بہو نے رفیع صاحب پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ رفیع صاحب کسی قسم کا نشہ نہیں کرتے تھے، نہ ہی وہ بالی ووڈ کی رنگین محفلوں میں شریک ہوتے تھے۔ اسٹوڈیو سے گھر اور گھر سے اسٹوڈیو، یہی ان کی زندگی تھی۔ نماز اور روزے کی پابندی کرتے تھے۔ 18 جنوری 1980 کو صرف 55 سال کی عمر میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔